الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ انسانوں کی ملکیت پر دلالت کرنے والی آیات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے 32 آیات کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج یہ 33ویں آیت ہے 33ویں آیت ہے سورہ توبہ آیت نمبر 34۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو دینی پیشوا ہیں دوسرے مذاہب کے، یہودیوں کے، نصرانیوں کے، جو مذہبی رہنما ہیں، ان کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ گرچہ آیت میں مخاطب مومنین ہیں، مسلمان ہیں، اور کیا ہو رہا ہے بھائی؟ آیت میں مخاطب گرچہ مومنین ہیں اور احبار اور رہبان کی برائیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن یہ برائی، جس برائی کا ذکر آیا ہے، یہ صرف احبار اور رہبان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اگر یہ برائی مسلمانوں کے اندر بھی آ جاتی ہے تو وہ بھی اس کے مخاطب ہوں گے، وہ بھی اس خطاب کے زمرے میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومنو جان لو، ایک حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جو یہودیوں کے مذہبی رہنما ہیں، نصرانیوں کے مذہبی رہنما ہیں، وہ لوگ باطل طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپنے کے لیے نت نئے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں، اور لوگ ان کو اپنی پراپرٹی دیتے بھی ہیں، اپنی مال و جائیداد کو بخوشی ان کے مانگنے پر دے دیتے ہیں، ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ بھائی ایک چیز تو کلیئر ہے، انسان بہت ہی شحیح ہے، بہت ہی حریص ہے اپنے مال کا، یہ حقیقت ہے۔ کوئی بھی انسان اپنا مال یوں ہی ضائع اور برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا ہے، چاہے اس کے پاس جتنی بھی پراپرٹی کیوں نہ ہو۔ تو پھر جب ایک مذہبی رہنما، چاہے یہودیوں کا ہو یا پھر عیسائیوں کا پادری ہو، پوپ ہو، جب نت نئے ہتھ کنڈے اپنا کر کے لوگوں سے مال کا مطالبہ کرتا ہے تو لوگ کیوں دے دیتے ہیں اپنے مال کو؟ ویسے ایک آدمی آئے مانگنے کے لیے اور کہے کہ مجھے اتنی پراپرٹی آپ کی چاہیے، آپ نہیں دیں گے تو آپ کی گرفت ہوگی، آدمی نہیں دے گا۔ لیکن جب مذہبی رہنما مانگتے ہیں تو دے دیتا ہے آدمی، کیونکہ مذہب کے نام پر، دین کے نام پر یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں۔ مذہب کے نام پہ جب ٹھگی کی جاتی ہے اور مذہب کا نام لیا جاتا ہے تو وہ انسان جو متدین ہے، کسی بھی دین کا ماننے والا کیوں نہ ہو، اس کے دل میں اپنے مذہب کے تئیں محبت ہوتی ہے، اپنے مذہب کے تئیں قربانی کا جذبہ ہوتا ہے۔ لہذا جب دین کے تئیں ٹھگی کی جاتی ہے تو وہ اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار رہتا ہے۔ یہود و نصارہ ہمارے علاقے میں تو بستے نہیں، ہم ان کی حالت کو نہیں دیکھتے ہیں، ان کے احوال سے ہم واقف نہیں ہیں، مشاہدہ ہم نے نہیں کیا، لیکن دو لوگوں کی حالات کا ہم نے بخوبی مشاہدہ کیا ہے کہ مذہب کے نام پہ کیسے ٹھگی ہوتی ہے، دھرم کے نام پہ کیسے دھاندلی ہوتی ہے۔ وہ دو قسم کے لوگ کون ہیں؟ ایک تو ہیں جن کا تعلق ہندو دھرم سے ہے، جو اپنے آپ کو پجاری کہتے ہیں، براہمن کہتے ہیں،
اور دوسرے لوگوں کا تعلق اسلام دھرم سے ہے جو اپنے آپ کو حضرت کہلاتے ہیں۔ ہندو دھرم میں جن لوگوں نے بھی ہندو دھرم کی رچنا کی، چونکہ ایک تھیوری، ایک نظریہ ہے ان کے ہاں کہ کیسے لوگ پیدا ہوئے، سب سے اونچی جاتی کا کون ہے اس میں، تو اس میں براہمن ہے۔ براہمنوں نے لوگوں کو اپنے شکنجے میں جکڑنے کے لیے یہ تھیوری پیش کی، کوئی بھی کام شادی بیاہ سے لے کر کے، گھر بنانے سے لے کر کے، عبادت تک، کوئی بھی کام بغیر پوجا کے سمپن نہیں ہو سکتا۔ پوجا جب ہوگا تب اس کام کا شبھارمبھ ہوگا اور پوجا ہی پہ اس کام کا اینڈ ہوگا۔ اور پوجا کرنے کون آئے گا؟ پوجا کروانے کون آئے گا؟ کسی دوسرے کو اختیار نہیں ہے سوائے براہمن کے۔ براہمن آئیں گے پوجا کروانے، براہمن آئیں گے بھومی پوجن کرنے، براہمن آئیں گے شادی بیاہ میں بھی، یہاں تک کہ کریا کرم میں بھی براہمن کے بغیر کام نہیں چلنے والا ہے۔ اور جہاں پہ ان کے قدم پڑے وہاں پہ انہیں پیسے کی ضرورت ہے، بغیر پیسے کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ اور پیسہ کس نام پہ مانگتے ہیں؟ دان اور دکشنا کے نام پہ۔ شباب، چلو ہندو دھرم کی بات چھوڑ دو، آ جاتے ہیں اپنے حضرت لوگوں پہ۔ بچے کی پیدائش سے شروع کرتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا، بچے کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد حضرت کو آنا ہے بچے کے کان میں اذان دینے کے لیے، بچے کے کان میں اقامت کہنے کے لیے۔ کوئی عام مسلمان کر سکتا ہے؟ نہیں، حضرت کے یہاں نہیں کر سکتا۔ سیم ویسے جیسے براہمنوں، ہندوؤں کے یہاں براہمن کے علاوہ کوئی پوجا پاٹ اور کریا کرم نہیں کر سکتا۔ حضرت آئے، ایک کان میں اذان دی، ایک کان میں اقامت کہے۔ حضرت اب جانے لگے نذرانہ بھی چاہیے، نذرانہ دے دیا گیا۔ بچہ 7 دن کا ہوا، اب بچے کا عقیقہ کرنا ہے۔ عقیقہ کرنا ہے، کس کو بلایا جائے گا؟ حضرت کو بلایا جائے گا۔ حضرت آئیے آپ عقیقے کی دعا پڑھ دیجئے۔ حضرت عقیقے کی دعا پڑھ دیے، حضرت کو نذرانہ چاہیے۔ کھانا تیار ہو گیا عقیقے کا، لوگ مدعو ہیں، اب کھانے کی باری ہے، حضرت کو بلا لائیے۔ حضرت کہاں ہے؟ ہاں حضرت آ رہے۔ کس لیے بلایا گیا ہے؟ فاتحہ کرنے کے لیے۔ حضرت جب تک فاتحہ نہیں کریں گے تب تک کھانا نہیں کھایا جا سکتا۔ کوئی دوسرا آدمی فاتحہ کر سکتا ہے؟ نہیں، حضرت نے یہ موقع نہیں دیا دوسروں کو۔ فاتحہ کیا گیا۔ گھر والوں پہ کوئی پریشانی آئی، حضرت کو بلا لاؤ۔ حضرت نے مشورہ دے دیا کہ وہاں پہ جہاں میں مزار پہ رہتا ہوں اس مزار پہ چلے جاؤ، 2-4 بکرا ذبح کراؤ۔ گھر والے چلے گئے۔ بچے کی شادی ہوتی ہے، شادی میں حضرت کو بلا لاؤ، نکاح پڑھوانا ہے۔ کیا نکاح حضرت کے بغیر نہیں ہو سکتا؟ حضرت نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا، ان کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ حضرت آئے نکاح پڑھانے کے لیے۔ یہاں تک کہ ہماری پوری زندگی، ہم نے اپنی پوری زندگی حضرت کے لیے وقف کر دی۔ ہاں شباب، پوری زندگی ہم نے حضرت کے لیے وقف کر دی، اور حضرت کا قدم جہاں پہ بھی پڑے گا وہاں پہ پیسے کی ضرورت ہے، بغیر پیسے کے ایک کام نہیں ہو سکتا۔ باطل طریقے سے مال کو کھانا، تو یہ حضرات بھی احبار اور رہبان کے ساتھ اس جرم میں شامل ہے۔ چاہے لمبی داڑھی رکھے، ٹوپی لگائے، کرتا پیجامہ پہنے، عمامہ باندھے، صافہ باندھے، ہاتھ میں تسبیح لیے رہیں، اور ایک وقت کی نماز مکہ میں ادا کریں، ایک وقت کی نماز مدینہ میں۔ لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت
چھپ نہیں سکتی، اس حقیقت کو موڑا نہیں جا سکتا۔ ہر ایک انسان کی ملکیت کو شریعت نے تسلیم کیا ہے، جو میرا مال ہے میری ملکیت میں ہے۔ حضرت کو اختیار نہیں ہے کہ میری اجازت یعنی میری رضامندی اور ساتھ ہی ساتھ عدل کے بنا حضرت میری ملکیت میں کچھ تصرف کرے، کیونکہ جو معاملات مالیہ پڑھائے گئے تھے شروع میں کہ اسلامک فائنینشیل سسٹم کن چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، دو چیزیں بتلائی گئی تھی۔ ایک تھا رضا، یعنی جو معاملہ کرنے والے ہیں دونوں طرفین کی رضامندی ہونی چاہیے، اور اس بات کی شد و مد سے نکیر کی گئی تھی کہ صرف رضامندی ہی کافی نہیں ہے معاملات کے مباح ہونے کے لیے، معاملات کے جائز ہونے کے لیے، ساتھ ہی ساتھ دوسرا ہے عدل، یعنی وہ رضامندی شریعت کی بنیاد پہ ہو۔ اگر آپ رضامند ہو گئے اور شریعت اس فیصلے کو نکارتی ہے، اس معاملے کو جائز نہیں ٹھہراتی ہے، تو پھر آپ کی رضامندی کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ہم نے حضرت کو دے دیا، اپنی خوشی سے دے دیا، میلاد کروایا، فاتحہ کروایا، تیجا کروایا، 40واں کروایا، 12ویں منائی، 11ویں منائی، ہم نے حضرت کو اپنی خوشی سے دے دیا۔ حضرت نے مطالبہ نہیں کیا تھا اور حضرت نے خوشی سے لے لیا۔ طرفین میں رضامندی پائی جاتی ہے، لیکن کیا عدل کے ساتھ یہ معاملہ متصف ہے یا نہیں ہے؟ یعنی شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ شریعت نے قطعاً اجازت نہیں دی ہے۔ لہذا اکل اموال الناس بالباطل میں چاہے احبار ہوں، چاہے رہبان ہوں، یا پھر ہمارے حضرات ہوں۔ اس کے بعد سورہ توبہ آیت نمبر 41 میں جہاد کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ایک انسان کے لیے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بہتر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جب امام جہاد کا مطالبہ کرے تو تم جہاد کے لیے نکلو، اپنے مال کو خرچ کرو، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ امام کی دعوت پہ لبیک کہنا، جہاد کے لیے نکلنا، اپنے مال کو خرچ کرنا، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون۔ ہو سکتا ہے تمہاری سمجھ میں بات نہ آئے، تمہیں ادراک نہ ہو، تمہیں یہ لگتا ہو کہ میں جا رہا ہوں لڑائی کرنے کے لیے، میں مار دیا جاؤں گا، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ تمہیں یہ لگ رہا ہو کہ لڑائی ہو رہی ہے، اپنا اتنا مال میں خرچ کر رہا ہوں، سب رائے گا اور بیکار جا رہا ہے، بڑی محنت سے ہم نے کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چیزیں تمہارے ذہن میں آ سکتی ہیں، لیکن ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ امام کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے جہاد کے لیے نکلنا، اپنے مال کو، اپنے نفس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ اس کے بعد آیت میں محل شاہد وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اموال کی اضافت کم ضمیر کی طرف کی گئی، مخاطبین کی طرف کی گئی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 44 میں ہے، لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین، کہ جب امام جہاد کی دعوت دیتا ہے، جہاد کے لیے منادی کرواتا ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس دعوت پہ لبیک کہتے ہیں، دعوت کو قبول کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہانے تلاش کرتے ہیں، بہانہ بازی کرتے ہیں، جو مسئول ہے اس سے اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں کہ اسے رخصت دے دی جائے، چھٹی دے دی جائے، وہ جہاد میں شریک نہ ہو سکے، لہذا کبھی خود بیمار ہوتے ہیں، کبھی اپنے والدین کو بیمار کر دیتے ہیں،
کبھی اپنے والدین کی روح کو قبض کروا دیتے ہیں، یعنی طرح طرح کے ہیلے اور بہانے اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جہاد سے پیچھے ہٹنے میں آپ کی اجازت نہیں طلب کرتے، یعنی بہانے نہیں تلاش کرتے، بلکہ جب آپ حکم دیں گے ان کو تو وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنے جان کی قربانی دیتے ہیں۔ بہانہ بنانا یہ بزدلوں کا کام ہے، یا جہاد سے پیچھے ہٹنا یہ ان لوگوں کے اعمال شنیعہ میں سے ہے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس آیت میں محل شاہد ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، اموال کی اضافت ان لوگوں کی طرف کی گئی جو آپ سے بہانہ بناتے ہیں، جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں جہاد میں عدم شرکت کی۔ سورہ توبہ ہی کی آیت نمبر 55 ہے، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کافروں کی چمک دمک آپ کو اچھی نہ لگے، کافروں کی چمک دمک سے آپ مغرور نہ ہوں۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ، آپ کی خوشی کا باعث ان کفار کے اموال نہیں ہونے چاہیے، ولا اولادہم، نہ ہی ان کی ذریت ہونی چاہیے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو مال دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذریت سے نوازا ہے، صرف ابتلاء اور آزمائش کے لیے۔ اسی مال کو، اسی ذریت کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے عبرت کا سامان بنائے گا، اور ان کے لیے جس مال اور ذریت کے پیچھے آدمی دن بھر پریشان رہتا ہے، رات بھر پریشان رہتا ہے، اسی مال اور ذریت کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ انہیں دنیاوی زندگی ہی میں مزہ چکھائے گا، عذاب سے دوچار کرے گا۔ جہاں پہ مال نعمت ہے وہیں پہ مال نقمت بھی ہے، جہاں پہ ذریت اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے وہیں پہ ذریت اور اولاد سزا بھی ہے۔ کتنے سارے آبا کو ہم دیکھتے ہیں، کتنی ساری امہات کو دیکھتے ہیں۔ آپ اپنے گاؤں میں اگر نظر دوڑائیں گے تو کوئی نہ کوئی گھر ایسا ضرور مل جائے گا جہاں کے بچے اپنے والدین کو مارتے ہیں، اپنے والدین کو گھر سے باہر نکال دیتے ہے یا نہیں ہے شباب؟ وہ نظارے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جب والدہ کے سر کے بال پکڑ کر کے اس کے بیٹے زمین پہ گھسیٹ رہے تھے، ایک ایک دانے کو بیچاری محتاج تھی، لیکن بچوں نے کوئی قدر نہیں کی، اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیا۔ جب یہی بچے چھوٹے رہے ہوں گے تو والدہ اور والد کے دل میں یہ خیال آتا رہا ہوگا اور یہ بیان کرتے رہے ہوں گے کہ یہ بچے تو ہماری دولت، بہت ساری ان سے تمنائیں رہی ہوں گی، آرزویں رہی ہوں گی، ان سے سعادت مندی کا مطالبہ رہا ہوگا، لیکن ساری کی ساری آرزوؤں اور تمناؤں پہ پانی پھر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دولت اور مال یہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لہذا دولت اور مال کے گھمنڈ میں، ذریت کی گھمنڈ میں انسان کو نہیں آنا چاہیے۔ محل شاہد فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ، اموال کی اضافت ہم ضمیر کی طرف کی گئی، اور ہم ضمیر کا مرجع کفار ہیں، لہذا جب کفار کی ملکیت میں مال ہو سکتا ہے تو پھر مسلمانوں کی ملکیت میں مال کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب شریعت کفار کی ملکیت کو تسلیم کر سکتی ہے تو پھر مسلمانوں کی ملکیت کو بدرجہ اولا تسلیم کرے گی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔
سورہ توبہ ہی کی ابھی پانچ آیات باقی ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں. ٹھیک ہے شباب.